بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ کامیاب اراکین اسمبلی کی MWM میں شمولیت کے فیصلے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سربراہ کا کہنا تھا کہ مجلس وحدت مسلمین عمران خان کی اپنی جماعت ہے اور وہ اس جماعت کے حوالے سے جو چاہے فیصلے کر سکتے ہیں اور ہم اسے بلا مشروط قبول کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی جماعت پر بوجھ نہیں بنتے بلکہ مشکل وقت میں باوفا دوست بن کر ساتھ نبھاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد آزاد خارجہ پالیسی، داخلی خود مختاری، سرحدوں کے تحفظ، عالمی طاقتوں کی غلامی سے انکار، مسلم ممالک سے برادرانہ تعلقات کے آئینی حقوق کے حصول بیانیے کی بنیاد پر ہے، جو خون کے آخری قطرے تک قائم رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی قیادت میں پوری قوم مل کر وطن عزیز کو ایک آزاد خود مختار اور باوقار ریاست بنانے میں بھرپور کردار ادا کرے گی۔ ایک مقامی فٹ بالر آسمانی بجلی گرنے سے دوستوں ہلاک ہو گیا۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہونے لگی۔ فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سارا جوس نکال کر آئینی عہدے دبوچ لیے، ملبہ نون لیگ پر گرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اگر مفاہمت کے سسٹم میں نہیں آتی تو پھر آؤٹ ہو جائے گی۔ رافیہ پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف جنوبی افریقہ ایک بار پھر عالمی عدالت پہنچ گیا۔ رافیہ پر اسرائیل کے زمینی حملے کی صورت میں بہت وسیع پیمانے پر شہادتیں ہوں گی اور تباہی پھیلے گی، ایسا دوستو جنوبی افریقہ نے اپنی درخواست میں کہا ہے۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیا۔ قائد نواز شریف نے شہباز شریف کو وزیر اعظم اور مریم نواز کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ تمام جماعتوں کے قائدین کا وفاق میں اتحادی حکومت بنانے کا اعلان ہوا ہے، وزیر اعظم نون لیگ کا ہوگا۔ زرداری کا کہنا ہے کہ اب وقت معاف کر کے آگے بڑھنے کا ہے اور یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ شہباز شریف تمام جماعتوں کے مسائل حل کریں گے۔ PTI کا کہنا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے پس پردہ مکہ اور سازش کا توڑ نکالیں گے۔ پیپلز پارٹی عوامی منڈیٹ تسلیم نہ کرنے کی سیاہ تاریخ رکھتی ہے جس نے 71 میں ملک کو گہرا زخم دیا، ایسا دوستو PTI کا کہنا ہے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے لیے PTI کی شمولیت پر جماعت اسلامی میں اختلاف۔ جماعت اسلامی کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوا، ایسا دوستو پروفیسر ابراہیم خان کا کہنا ہے۔ امریکی سینٹ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے $14 ارب کی منظوری ہوئی ہے۔ ایوان بالا نے اسرائیل سمیت دیگر اتحادیوں کی مدد کے لیے $95 ارب کا امدادی بل منظور کر لیا۔ سائنسدانوں نے قابل تجدید توانائی کا ایک نیا خیال متعارف کروایا ہے جو سولر پینلز پر آئی لاگت کی وصولی کے دورانیے کو 5 سال سے کم عرصے تک محدود کر سکتا ہے۔ پرتگال میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ایگری PV نامی سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے سائے میں اگنے والی فصلوں کے ہمراہ ایسے سولر فارم بنائے ہیں جو قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر منتقلی کی رفتار میں بہتری لا سکتے ہیں۔ غزہ کے جنوبی شہر رافیہ میں پناہ گزین فلسطینیوں نے واضح الفاظ میں دوستوں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے زمینی حملے پر تشویش کے باوجود وہ اپنی سرزمین اور وطن سے باہر نہیں جائیں گے اور نہیں چھوڑیں گے۔ شہر رافیہ پر صہیونی فوج کے شدید ہوائی حملے دوستوں آج بھی جاری رہے، جبکہ غزہ کے وسط میں النصیرات کیمپ پر بھی غاصب فوجیوں نے حملے کیے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے امریکہ کے ایک اور بحری جہاز کو نشانہ بنا دیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کا کہنا ہے
کہ بحر احمر میں فلسطینیوں کی حمایت میں اپنے تازہ ترین کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کا ایک اور بحری جہاز گرا دیا ہے۔ جنوبی غزہ کے شہر رافیہ کے رہائشی علاقوں پر دوستوں صہیونی حکومت کے جارحانہ ہوائی حملوں کے خلاف پوری دنیا میں رد عمل سامنے آ رہا ہے اور احتجاج ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں کسانوں کا دہلی چلو مارچ ڈرون کے ذریعے کسانوں پر آنسو گیس استعمال کی گئی ہے، حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ پنجاب اور ہریانہ سمیت ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے کسانوں نے ایک بار پھر اپنے مطالبات کے سلسلے میں دہلی کی جانب کوچ کیا۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی اعتراف کر لیا ہے۔ ایک اسرائیلی اخبار نے اعتراف کیا ہے کہ سمواڑ تم جیت گئے۔ صہیونی اخبار کا کہنا ہے کہ السمواڑ تم جیت گئے۔ لندن میں فلسطین کی حمایت میں پھر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے سرحدی شہر رافیہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے بعد لندن میں برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے سامنے مظاہرہ اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ حکومت کی طرف سے گیس صارفین سے 100 ارب روپے کی اضافی وصولی کا منصوبہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ IMF معاہدے کے تحت موجودہ مالی سال کے دوران 100 ارب روپے کے ریونیو گیپ کو پورا کرنے کے معاملے پر غور کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس دوبارہ ہوگا۔ دنیا بھر کی جیلوں میں دوستوں 18,000 سے زائد پاکستانی قید ہیں۔ سب سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب کی جیلوں میں قید ہیں، جن کی تعداد 7,178 ہے۔ اس کے بعد بھارت میں 692 پاکستانی قید ہیں۔ مولوی فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام کا اجلاس ہوا ہے۔ مخلوط حکومت میں شمولیت سے گریز کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اتحادی حکومت کا حصہ بننے کے حق میں نہیں ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔